بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ کے موضوع پر میں ابھی طلبہ و طالبات کو لیکچر دے کے آیا ہوں۔ جو میں نے وہاں پر لیکچر دیا اس کا خلاصہ 5 منٹ میں بیان کرتا ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ کتنی فضیلت والا ہے، قرآن پاک کی سورہ فجر کے اندر ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کہ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ کس قدر فضیلت والی ہے۔ ابھی میں اس کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد با آواز سے بلند پڑھنا واجب ہے۔ خواتین آہستہ پڑھیں گے، مرد زور سے پڑھیں گے، لیکن ذی الحجہ کا یہ پورا عشرہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے لیٹتے گھومتے پھرتے پڑھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے تھے، گلیوں میں جاتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام اور دوسرے لوگ، بازار کے لوگ، گلیوں لوگ، محلوں کے لوگ بھی بآواز بلند پڑھنے لگے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا، میں اس کے کمنٹ میں بھی لگا دوں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی تاکید کی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ بہت فضیلت والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ تکبیرات تشریق پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو بہت سارے طلبہ طالبات سے میں نے کہا تکبیرات تشریق کیا ہے، حالانکہ کالج یونیورسٹی کے طلبہ طالبات تھے۔ آپ یقین کریں، کوئی کہہ رہا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا لا الہ الا اللہ، کوئی کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1-2 کے علاوہ کسی کو بھی تکبیرات تشریق نہیں آتی تھی۔ بالکل آسان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 جملے اس کو یاد کر لے 4 سانس میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اس کو دیکھ کر گوگل پہ سرچ کر لیں گے، وہاں بھی آ جائے گا، کتاب میں بھی آ جائے گا، اور میں عنوان کے ساتھ بھی یہ تکبیرات تشریق لکھ رہا ہوں۔ میرے جتنے فالوورز ہیں، میرے جتنے دوست احباب ہیں، جتنے لوگ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، وہ اس تکبیر کو ضرور یاد کر لیں اور عشرہ ذی الحجہ میں پڑھتے رہیں۔ صبح اٹھتے، شام کو، نماز پڑھتے وقت، چلتے وقت، تسبیح کرتے وقت اس کو پڑھتے رہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح اس میں دیگر عبادات کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی بہت فضیلت ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر والے، خصوصاً خواتین اور ہماری والدہ محترمہ، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب اور ہمارے ادارے کے لوگ، طلبہ اس میں روزہ رکھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی مئی کے دن چل رہے ہیں، گرمیاں ہیں، دن بھی بڑے ہیں، تو جو بوڑھے ہیں یا بچے ہیں اگر وہ نہ رکھ سکتے ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن عموماً عید کی چھٹیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ عید سے 2 دن پہلے عید الاضحیٰ کی چھٹیاں 5-6 دن ہوتی ہیں، تو یوم عرفہ کو بھی چھٹی ہوتی ہے اکثر جگہوں پر۔ اگر آپ صبح روزہ رکھیں اور آرام سے ظہر تک سوتے رہیں، اس کے بعد تلاوت کریں، ذکر کریں، تو یہ دن آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کا ثواب بہت ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا۔ تیسری بات، بہت سارے دوست احباب جب یہ چھٹیاں ہوتی ہیں عید کی تو اس میں گھومنے پھرنے کا، تفریح کا پروگرام رکھتے ہیں۔ آپ تفریح کریں، لیکن عید کے بعد تفریح رکھیں۔ جب عید ہو جائے گی، عید کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں 1 ہفتہ، اور آج کل تو جون جولائی کی چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، اس میں آپ کہیں تفریح نہ کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں نا، قوت نیکی نہ داری بد مکن۔ اگر آپ نیکیاں نہیں کر سکتے، تکبیرات تشریق نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ جیسے بہت سارے لوگ رمضان میں بالکل گناہ نہیں کرتے، محرم میں گناہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بہت جن ایام کے اندر، جن مہینوں میں، دنوں میں، جن راتوں میں یہ کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، انہی ایام میں، انہی دنوں میں گناہ کرنے کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم کوئی گناہ نہیں کرنا، گناہ کے قریب نہیں جانا، فحاشی، عریانی، بے حیائی والے کام نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے، آج کی اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔ مزید اگر آپ اس پر جاننا چاہتے ہیں، معرف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ، اس میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی احادیث ہے اس کو پڑھ لیں اور گوگل کر لیں۔ ہماری کتاب ہے زندگی ایسے گزاریں، اس پر ہم نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، حج اور عمرہ کیسے کریں، اس کے اندر بھی اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ کی جتنی فضیلتیں ہیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔